بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عبدالرحمن الداخل، اندلس کے پہلے اموی حکمراں جنہیں مسجد قرطبہ کی تعمیر کا شرف حاصل ہوا۔ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ان دونوں بچوں کی عمریں تقریباً 10 سے 12 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ دونوں اس عالیشان قصر کے دروازے کے قریب کھڑے ہوئے تھے جو دمشق کے علاقے کنسرین میں واقع تھا۔ اسی وقت کوئی شخص گھوڑے پر سوار آتا دکھائی دیا۔ قصر کے دروازے پر پہنچ کر اس شخص نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ گھوڑا رک گیا۔ اس شخص نے قریب کھڑے خادم سے پوچھا، یہ بچے کس کے ہیں؟ معاویہ بن ہشام کے جواب ملا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو بھر ہے۔ یہ معاویہ مرحوم کے بچے ہیں۔ اس کی زبان سے نکلا، انہیں گود میں اٹھا کر میرے قریب لاؤ۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی۔ دونوں بچے بے حد خوبصورت تھے، لیکن ایک تو بہت ہی پیارا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، گھنگریالے سنہری بال، صاف رنگت اور چہرے پر کھیلتا بھولا پن۔ اس شخص نے بچے کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا لیا۔ اسی وقت اس شخص کے بھائی خلیفہ وقت ہشام بن عبد الملک قصر کے دروازے پر نمودار ہو گئے۔ گھوڑے پر سوار شخص نے اپنے بھائی سے کہا، میں اس بچے کی پیشانی پر اس کے حکمراں بننے کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ خلیفہ ہشام کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ صرف 15 سال بعد وہی بچہ سرزمین اندلس کا فرمانروا بن چکا تھا۔ یہ بچہ اندلس میں اموی سلطنت کا بانی عبدالرحمن بن معاویہ تھا، جسے دنیا آج بھی عبدالرحمن الداخل کے نام سے جانتی ہے۔ تاریخ کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عبدالرحمن الداخل نے اپنے 33 سالہ حکومت میں اندلس کو ایسی آب و تاب اور رہنائی بخشی کہ آنے والے تمام ادوار میں یورپ اور افریقہ کے سنگر پر واقع اس سرزمین کی دلکشی اور چمک و دمک میں اضافے کی نوید لے کر ہے۔ یہ وہی عبدالرحمن الداخل ہے جنہیں عظیم مسجد قرطبہ تعمیر کروانے کا شرف حاصل ہے، اور وہی مسجد قرطبہ جسے دیکھ کر شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک لاجواب نظم بھی کہی تھی، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس پہ نہیں رفت بود۔ عبدالرحمن 113 ہجری دمشق کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو المظرف اور لقب الداخل ہے۔ یہ لقب آپ کو اس وقت ملا جب آپ نے سرزمین اندلس میں داخل ہو کر اموی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عبدالرحمن ابھی صرف 5 سال کے تھے کہ والد محترم معاویہ بن ہشام کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دادا ہشام بن عبد الملک ان دنوں خلیفہ وقت تھے۔ عبدالرحمن کی ذہانت اور غیر معمولی صلاحیتوں نے شروع ہی سے انہیں اداروں میں اور لوگوں میں ممتاز کر رکھا تھا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، دور دور جا کر عالموں اور بزرگوں سے علم سیکھا، حکومت کے سرکردہ افراد کے درمیان رہ کر ملکی سیاست کی باریکیوں کو سمجھا اور کھلے میدانوں میں جا کر فنون حرب کی تربیت بھی حاصل کی۔ نوجوانی ہی میں آپ اعلیٰ پائے کے شہسوار اور شمشیر زن بھی تھے۔ محترم سامعین، جب 132 ہجری میں بنو امیہ کا دور ختم ہوا اور عباسی خاندان برسر اقتدار آیا تو عبدالرحمن نے دمشق سے کہیں اور چلے جانا بہتر سمجھا۔ وہ فلسطین چلے گئے، وہاں سے اپنے آزاد کردہ غلام بدر کے ساتھ مصر پہنچے اور پھر وہاں سے افریقہ چلے گئے۔ افریقہ کے حکمران نے ان کی آمد کو پسند نہ کیا تو انہوں نے وہاں سے بھی کوچ کر لیا، لیکن قدرت شاید انہیں اچھی طرح آزمائش میں ڈالنا چاہتی تھی۔ عبدالرحمن کو کہیں پناہ نہ ملی۔ اس طرح انہوں نے پورا شمالی افریقہ طے کر ڈالا۔ عبدالرحمن کو اس طرح صحرا نشینی کی زندگی گزارتے ہوئے 1 2 نہیں 5 سال گزر گئے۔ بالآخر سینتا کے نوا میں بسنے والے بربر قبیلے نفرہ نے عبدالرحمن کی میزبانی کو قبول کیا۔ جب قبیلے والوں کو علم ہوا کہ عبدالرحمن کی والدہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں تو اجنبیت کے پردے کے تمام اٹھ گئے۔ اب عبدالرحمن نے اپنے وفادار غلام بدر کو ہسپانیہ روانہ کیا کہ وہاں جا کر سرکردہ رہنماؤں سے ملے اور انہیں بتائیں کہ بنو امیہ کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پوتے عبدالرحمن بن معاویہ افریقہ بسے ہیں۔ بدر اندلس پہنچے اور وہاں کے چیدہ رہنماؤں سے ملاقات کی اور انہیں عبدالرحمن کی حمایت پر آمادہ کیا۔ ادھر عبدالرحمن اپنے غلام کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ ایک روز وہ ساحل سمندر پر نماز عصر ادا کر کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ دور سمندر میں ایک جہاز آ رہا ہے۔ یہ جہاز رفتہ رفتہ نمایاں ہوتا چلا گیا اور جب وہ ساحل سمندر سے کچھ دور رہ گیا تو اس میں سے ایک شخص نے چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا ساحل سمندر پر آ پہنچا۔ یہ بدر تھے جو اپنے مالک کو خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبدالرحمن کو مبارکباد دی کہ اندلس کے رہنما آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔
عبدالرحمن اندرس روانہ ہو گئے۔ یکم ربیع الاول 138 ہجری اگست 755 عیسوی کو ان کا جہاز اندرس کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ اندرس کی عنان اقتدار سنبھالنے سے پہلے عبدالرحمن کو کچھ مارکے سر کرنے پڑے، مختلف رکاوٹیں حائل ہو گئیں، لیکن بالآخر 10 ذی الحج 138 ہجری کو عبدالرحمن نے قرطبہ پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ یہاں سے اندلس میں بنو امیہ کے اقتدار کا دور شروع ہوتا ہے۔ عبدالرحمن الداخل نے اندلس پر تقریباً 33 سال 4 مہینے حکومت کی، اور اس عرصے میں اندلس کو جو استحکام بخشا، اس کے نتیجے میں بنو امیہ اندلس پر پونے 300 سال تک حکومت کرتے رہے، اور اس کے بعد بھی سینکڑوں سال تک اندلس پر اسلام کا پرچم لہراتا رہا۔ محترم سامعین، عبدالرحمن الداخل نے اندلس میں اقامت نماز کا خصوصی اہتمام کیا، چنانچہ ان کے دور میں صرف قرطبہ مسجد ہی نہیں بلکہ مساجد کی تعداد تقریباً 490 سے زیادہ تھی، جو کہ بعد میں تقریباً 850 تک جا پہنچی تھی۔ ہر مسجد سے مدرسہ منسلک تھا، مسافروں کے لیے سرائے تھی، مسجد سے ملک دیوان تھا جہاں سرکاری افسران آ کر امور مملکت پر باہم مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ قرطبہ کی عظیم جامع مسجد کی تعمیر عبدالرحمن الداخل کے نمایاں کارناموں میں سے ایک ہے۔ قدیم زمانے میں جب ہسپانیہ میں بت پرستوں کی حکمرانی تھی تو ان کا ایک بہت بڑا بت قرطبہ میں واقع تھا۔ جب ہسپانیہ میں عیسائی مذہب پھیلا تو عیسائیوں نے اس بت خانے کو گرا کر اس کی جگہ ایک بڑا کلیسا قائم کر لیا۔ جب طارق بن زیاد کی قیادت میں مسلمانوں نے اندلس فتح کر لیا تو جس طرح دمشق پر قبضے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر گرجا گھر کو گرا دیا، مسلمانوں اور عیسائیوں میں مساوی تقسیم کر دی۔ اس کلیسا کو بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مساوی تقسیم کر دیا گیا۔ یوں مسجد قرطبہ کی بڑی تعداد ہو گئی اور نمازیوں کے لیے جگہ بھی ناکافی ہو گئی۔ جب عبدالرحمن اندلس کے امیر بنے تو انہوں نے مسجد کو وسیع کرنے کے لیے عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں کو بلایا اور انہیں پیشکش کی کہ وہ مسجد کے ساتھ واقعی کلیسائی زمین حکومت کو فروخت کر دے، پیسے جو آپ مانگیں گے۔ عبدالرحمن نے شرط مان لی۔ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، شرط یہ تھی کہ اندلس میں دیگر جتنے بھی کلیسا مسمار کر دیے گئے تھے انہیں دوبارہ بنایا جائے۔ عبدالرحمن نے اس بات کو مان لیا اور دوبارہ عیسائیوں کو زمین کی قیمت کے طور پر 1,00,000 دینار بھی دے دیے۔ دمشق کے ایک بہت بڑے ماہر تعمیرات میں مسجد کا نقشہ بنایا۔ عبدالرحمن خود بھی فن تعمیر سے واقف تھے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ عبدالرحمن اپنے ساتھ مشرق سے علم معماری اور عالی شان تعمیرات کا ذوق بھی لائے تھے۔ وہ نہ صرف نقشہ جات بنانے سے واقف تھے بلکہ عمدہ معمار بھی تھے۔ انہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے پہاڑوں کو کٹوا کر نہر تعمیر کروائی۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے ان کے شوق کا یہ عالم تھا کہ عام مزدوروں کے ساتھ وہ خود پتھر بھی ڈھوتے تھے۔ انہوں نے مسجد کے پرانے میناروں کو گرا کر 108 فٹ بلند ایک نیا مینار بھی تعمیر کروایا۔ علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کے اس مینار کو جلوہ گر جبرائیل میں یوں کہا ہے، بال جبرائیل میں: تیرے دور و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گے جبریل۔ اس قدیم عبادت گاہ کا شمالی اور مغربی حصہ اب تک محفوظ ہے۔ محترم سامعین، اس مسجد کی تعمیر پر عبدالرحمن الداخل نے صرف 2 سال کے عرصے میں 80,000 دینار صرف کر دیے۔ مسجد کے آس پاس مدرسے قائم ہو گئے، ہسپتال بنائے گئے۔ 2 سال بعد مسجد اس قدر تعمیر ہوگی کہ اس میں نماز ادا کی جا سکتی تھی۔ عبدالرحمن الداخل نے نماز جمعہ کا خطبہ دی اور نماز بھی پڑھائی۔ عبدالرحمن الداخل نے 12 اکتوبر 788 عیسوی 25 ربیع الاول 172 ہجری کو عبدالرحمن الداخل نے اپنا سفر حیات مکمل کیا تو اسی مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قرطبہ کے قصر میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ عبدالرحمن الداخل نے قرطبہ کے قریب ایک شاندار باغ بھی بنایا تھا، اس کا نام انہوں نے رصافہ رکھا تھا۔ دمشق میں عبدالرحمن کے دادا حشام بن عبد الملک نے جو باغ لگوایا تھا اس کا نام بھی رصافہ تھا۔ رصافہ میں عبدالرحمن نے دور دور سے نایاب قسم کے پودے منگوا کر لگائے تھے۔ انہوں نے یہاں ایک خوبصورت محل بھی تعمیر کروایا تھا۔ محترم سامعین، عبدالرحمن الداخل کے دربار میں علماء کرام اور اہل علم و دانش کا ہمیشہ اجتماع رہتا تھا۔ لوگوں کا علمی ذوق اس قدر بلند تھا کہ وہ نظموں میں یا فصیح و بلیغ مراسلوں میں عبدالرحمن الداخل کو مخاطب کرتے اور عبدالرحمن اسی طرح علمی اور ادبی زبان میں انہیں جواب دیتے۔ ایسی بعض نظمیں اور مکالمے مورخین کے پاس بھی محفوظ ہیں۔ امیر اندلس
عبدالرحمن نے علم کو فروغ دینے کے لیے دنیا کے ہر حصے سے علماء کرام اور دانشوروں کو بلا بھی لیا۔ علمی تحقیقات کے لیے مجالس قائم کی گئی۔ عوام میں علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے مناظروں اور مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا اور اچھی نظموں اور مناظروں کی کامیابی پر انعامات بھی دیے جاتے۔ عبدالرحمن خود بھی علمی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں شیخ غازی بن قیس قرطبہ میں تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ پھر وہ مشرقی ممالک میں گئے، امام مالک سے موطا سنی، نافع بن ابو نعیم سے قراءت قرآن سیکھی، امام اوزائی اور ابن جریح سے علم حاصل کیا اور یوں علم کے خزانے لے کر واپس قرطبہ آئے اور اس طرح ان کے ہاتھوں معطا شریف پہلی بار اندلس پہنچی۔ عبدالرحمن ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہیں قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی دور میں موسیٰ حواری ایک بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں۔ جب بھی وہ کبھی قرطبہ آتے تو یہاں کے علماء کرام عیسیٰ بن دینار اور سعید بن حسان ان کے احترام میں فتویٰ خود نہیں دیتے تھے بلکہ ان سے دلواتے تھے۔ عبدالرحمن ان کی بھی بےحد عزت کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، اندلس پر مسلمان سینکڑوں سال تک حکمران رہے۔ یہ دور بڑا تابناک، درخشاں اور یادگار ہے۔ اس دور کا جب بھی ذکر چھڑے گا عبدالرحمن الداخل کا نام ضرور لیا جائے گا، جنہوں نے اپنے حسن سیرت، تدبر اور خوش انتظامی کی بدولت اندلس کے گوشے گوشے کو علم و آگاہی کی خوشبو سے مہکا دیا۔ اس خوشبو سے تاریخ کے اوراق آج بھی معطر ہے۔